کون کون سی چیز دلیل بنتی ہے یا دلیل بن سکتی ہے؟ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دلیل دو چیزوں کا نام ہے. ایک قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا. یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ قرآن ہدایت کی دلیل ہے، ہدایت کی بینہ ہے. یعنی قرآن دلیل ہے. اس کے دلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سن کر، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان سن کر اسے دلیل مانا جائے اور اس پر کسی مزید دلیل کا سوال نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان خود دلیل ہے اور اس کائنات پر حجت ہے. بلکہ اس پر کسی دلیل کا سوال کرنا کفر ہے. اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہا ہے، نزل الفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی. یہ ایک ایسی دلیل ہے جس میں تصفیہ کی صلاحیت ہے کہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی یہ حق اور یہ باطل. یہ اس دلیل کا مقام ہے. دوسری دلیل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لن یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. ان آیت کریمہ میں ایک بینہ کے آنے کا ذکر ہے. بینہ دلیل کو بولتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. وہ بینہ، وہ دلیل اللہ کا رسول ہے. تو شرعاً یہ دوسری دلیل ہے. ذات رسول، فرمان رسول، حدیث رسول، سنت رسول، اس کی حیثیت بھی مستقل دلیل کی ہے، کیونکہ رسول کی ہر سنت، ہر حدیث پروردگار کی وحی ہے. اس لحاظ سے رسول کا ہر فرمان مستقل دلیل اور حجت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں جب بھی وہ کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول کا فرمودہ اللہ کا فرمودہ ہے. رسول کا بیان اللہ کا بیان اور اللہ کی وحی ہے. تو ذات رسول بھی دلیل ہے. اور یہ بھی ایسی دلیل ہے جو فرقان کی، حق و باطل میں فرق کی صلاحیت رکھتی. لقد جاءکم من اللہ نور. یہ رسول کیا ہے؟ یہ نور کا
منارہ سمجھو، منارہ نور، جو دنیا میں آیا تو ہر طرف گھٹا ٹوب اندھیرے تھے، اور دنیا سے گیا تو یہ فرما کر گیا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک بالکل روشن دین پر، روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہر چیز واضح کر دی کہ راستہ اس قدر روشن ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر ہے، اس میں تاریکی بالکل نہیں، نور ہی نور ہے۔ اور یہ وحی اسی نور کی فضا میں اترتی تھی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یأتینی فی مثل فلق الصبح، کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو چاروں طرف جیسے صبح کا نور ہوتا ہے ایسا اجالا پھیلا ہوتا ہے، نور ہی نور، تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح بالکل روشن اور واضح، اس میں کوئی تاریکی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں۔ ایک ایسا نور جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے مثال کے مقام کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے اور نبی علیہ السلام کی مثال بیان کی، یہ شخص جو سو رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک گھر بناتا ہے، بنا دار، گھر بناتا ہے، وجعل فیہا مأدبا، اور اس گھر میں ایک دسترخوان لگا دیتا ہے، ثم بعث داعیا، پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجتا ہے کہ گھر بن چکا ہے، دسترخوان تیار ہے اور نعمتیں اور کھانے چنے جا چکے ہیں، بس باہر جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ کہ اس گھر میں آ جاؤ اور اس دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ وہ دعوت دینے والا چلا گیا، لوگوں کو خطاب کیا، اس گھر کے محاسن بیان کیے، دسترخوان کا ذکر کیا اور اس گھر میں آنے کی دعوت عام دے دی۔ اب من اجاب الداعی دخل الدار، جو اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس گھر میں داخل ہوگا، وہ اکل من المأدبہ، اور جو اس گھر میں داخل ہوا وہ دسترخوان پر بیٹھے گا اور ضرور کھائے گا، اور وہ من لم یجب الداعی، جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی اس کو دسترخوان نصیب ہوگا اور نہ یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ یہ ایک مکمل مثال تھی اس شخصیت کی جو سو رہی تھی۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ مثال تو آپ نے بیان کر دی، اب یہ سمجھاؤ اس مثال کا معنی کیا ہے، کہ کس پر فٹ ہو رہی ہے، کیسے فٹ ہو رہی ہے اور کیسے منطبق ہو رہی ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ بادشاہ، گھر بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہ گھر دین اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے،
دعوت دینے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا، یعنی دین اسلام میں داخل ہوگا۔ جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ دسترخوان پر ضرور بیٹھے گا، یعنی جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر کس کو قبول کیا؟ جس کو مرضی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جس داعی کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اسے چھوڑ کر جس کی چاہے دعوت قبول کر لے، کوئی اس سے سروکار نہیں، تو ایسا شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو دین اسلام میں داخل نہ ہو سکا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ آگے فرشتوں نے اس پوری مثال کا نچوڑ بیان کیا، بلکہ پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا خلاصہ کیا کہا؟ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آخر میں کہا کہ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں فرق کرنے والے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، کون سعید ہے اور کون شقی ہے، کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے۔ دنیا حج کرنے جاتی ہے، حج مقبول حج مبرور کس کا ہے اور حج مردود کس کا ہے؟ یہ فرق ایک ہی شخصیت کرتی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس شخص کا عقیدہ، منہج، عمل اس شخصیت کے مطابق ہے وہ حق ہے، کیونکہ یہ شخصیت شرعی اعتبار سے دلیل ہے۔ اور جس شخص کا عقیدہ، منہج، عمل یا کچھ بھی، اس کی خلق، اس کی سیاست اس شخصیت کے خلاف ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہے، اس کی ساری سعی لا حاصل، کیونکہ اس شخصیت کے علاوہ کوئی شخصیت دلیل نہیں ہے۔ کسی کا عمل، کسی کا فتویٰ دلیل نہیں ہو سکتا، حجت نہیں ہو سکتا، دلیل کے مطابق ہو سکتا ہے، دلیل کے مخالف ہو سکتا ہے، دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا فتویٰ دیا جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے تو فتویٰ شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ فتویٰ شریعت کے مطابق ہے، وہ دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کے مطابق ہے۔ یہ دو چیزیں دلیل ہیں، قرآن پاک دلیل بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت، آپ کی ذات دلیل ہے، آپ کا فرمان دلیل ہے، آپ کا ہر فعل دلیل ہے، سونا دلیل ہے، جاگنا دلیل ہے، جو آپ عمل کریں وہ دلیل ہے، جو عمل نہ کریں وہ دلیل ہے، آپ کا بولنا دلیل ہے، آپ کی خاموشی دلیل ہے، جی ہاں خاموشی بھی دلیل ہے، جس کو حدیث تقریری کہا جائے، آپ کا خاموش رہنا بھی دلیل ہے، آپ کی رضا بھی دلیل ہے، آپ کا غضب بھی دلیل ہے۔ کسی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی اعتبار سے غلطی کا امکان نہیں۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے،
ایک دن صحابہ نے ٹوکا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد یکون فی حالت الغضب، نبی علیہ السلام کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھتے ہو، غصے کی بات بھی لکھتے ہو، کیوں لکھتے ہو؟ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ بڑے صحابہ تھے، ان کے کہنے پر لکھنا چھوڑ دیا، فامتنعت عن الکتابہ، قلم میں نے بند کر لکھنا چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک دل میں خلش تھی، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، سارا ماجرا عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا عبداللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق، عبداللہ لکھو، میری ہر بات لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کچھ بھی حالت ہو، کچھ بھی کیفیت، غصے میں ہوں، راضی ہوں، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ دلیل، ایک ایسی دلیل جو مسلسل اللہ تعالی کی نگرانی میں، مسلسل اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس معنی کہ تشریعی اعتبار سے آپ سے کسی غلطی کا امکان نہیں، آپ شرعاً معصوم۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی اور اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، جو پیغمبر ناطق وحی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا۔ لوگوں نے بڑی پلاننگیں کی نبی علیہ السلام کے خلاف، کچھ نہ بگاڑ سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے صاحب دین کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو وحی بھیجی اس وحی کو پوری حفاظت کے ساتھ بھیجا ہے، پوری حفاظت کے ساتھ۔ وہ حفاظت کیا ہے؟ وحی لانے والا جبریل امین، روح الامین، امانت دار فرشتہ، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنے والا۔ اور جب وحی وہ لے کر آتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب وہ وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتوں کی جماعت اس وحی کی حفاظت کرتی ہے تاکہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی شیطان اس میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ پھر وحی وہ کہاں اترتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے سینے میں۔ اس وحی کو سینے میں محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ان علینا جمعہ، اے پیغمبر جب وحی اتر رہی ہو بالکل خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کی زبان پر لانا اور پڑھنے کی توفیق دینا، اس کی قرأت، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو سینے میں محفوظ رکھیں گے ہم، آپ کی زبان پر اس کو ادا کروائیں گے ہم، ایک ایک حرف کو۔ اور تیسری ذمہ داری یہ کہ ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفسیر اور بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، وہ بیان بھی ہماری وحی ہے۔ لیکن یہ وحی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والی یہ پیغام یہ کتنی حدود کے ساتھ اترا،
کہاں سے اترا، کون لے کر آیا، اور کس طرح فرشتوں کی قطاریں ساتھ ہیں، کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ لیا قیامت تک کے لیے، اور پوری سلامتی کے ساتھ اس کے ایک ایک حرف کو اپنے پیغمبر کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور ایک ایک حرف کو صحیح معنی میں اپنے پیغمبر کو پڑھنے کی توفیق دی، اور ایک ایک حرف کا بیان، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی اپنے پیغمبر کو سکھا دی۔ اب بتائیے اس کائنات میں ان صفات کا حامل کوئی شخص ہے جس کی بات کو دلیل مانا جائے؟ ایک ہی شخصیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داعی الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے داعی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اذن کے ساتھ، آپ اللہ کے معزون ہیں۔ ہم داعی بنتے ہیں اپنے اختیار سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے معزون، مستقل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اور یہ مقام کسی شخصیت کا نہیں۔ اس لیے معتبر جو عالم دین ہے وہ وہی ہے جو اسی وحی کی بات کرے، کتاب و سنت کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، وہی معتبر ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کا مقام بیان کیا۔ وہ مقام کیا ہے؟ ایک مثال سے وہ مقام سمجھایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر، جو شخص رات کو نمازیں پڑھے، دن کو روزے رکھے، عبادت گزار ہے، اس پر ایک عالم کی فوقیت۔ ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ جو 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اس مثال کا کیا معنی ہے؟ عالم کو 14ویں کا چاند قرار دیا، اور ایک عابد جو قائم اللیل اور صائم النہار ہے انہیں ستارہ کہا گیا، ستارہ۔ ایک عالم 14ویں کا چاند ہے، اور جو ایک عابد ہے وہ ستارہ ہے۔ ستارہ روشن ہوتا ہے کہ خود نظر آ جاتا ہے، لیکن روشنی دیتا نہیں، یہ ستارہ ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ سمتیں اور راستے متعین کرتے ہیں، اور مسافروں کو سفر میں بہت کام آتے ہیں۔ لیکن 14ویں کا چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک عالم کو 14ویں کا چاند کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی عالم وہی معتبر ہے جو واقعتاً چاند، جو واقعتاً چاند۔ تو ایک عالم کو چاند کیوں کہا گیا؟ دیکھیں چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی۔ آپ نے سائنس میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ چاند کا جو نور ہے وہ سورج سے ماخوذ ہے، سورج سے ماخوذ۔ چاند کا اپنا نور نہیں۔ ایک عالم کو جو چاند کہا گیا، بڑی اس میں حکمت ہے، اور ایک سب سے واضح حکمت یہ ہے کہ جیسے چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا بلکہ سورج سے ماخوذ ہوتا ہے، اس طرح ایک عالم دین کا علم، جو اس کا نور ہے، جو اس کا علم ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کے اپنے فتوے نہیں ہوتے، اپنے قیاسات نہیں ہوتے، اپنی آراء نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماخوذ ہوتی ہے۔ ماخوذ کس سے؟ اس شخصیت سے جس شخصیت کو اللہ نے سورج کہا ہے۔ لقد جاءکم من اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
بسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے. میرا پیغمبر سراج ہے. اور سراج سورج کو کہتے ہیں, سورج کو. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے, اس طرح میرا پیغمبر اس کے علم نے, اس کی احادیث نے, اس کے نور نے دنیا کو منور کر دیا. اور ایک عالم دین اس سورج کے سامنے چاند ہے. جس طرح چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا بلکہ وہ سورج سے اس کا نور مستفاد ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے, اس طرح جو عالم ربانی ہے, سچا عالم, مخلص عالم, اس کا نور اپنا نہیں ہوتا, وہ اپنی رائے کی باتیں نہیں کرتا بلکہ اس کا نور, اس کا علم محفوظ ہوتا ہے, مستفاد ہوتا ہے سراج سے, سورج سے. اور وہ سراج کون ہے؟ محمد رسول اللہ. وہی عالم معتبر جو اسی حجت اور دلیل کی بات کرے. تو اس ساری تمہید سے کیا واضح ہوا کہ دلیل صرف دو چیزیں, ایک اللہ کا فرمان, دوسرا ذات رسول دلیل ہے. ذات رسول, صرف رسول کے فرمان کو دلیل نہیں کہتے بلکہ رسول کا عمل, رسول کا فرمان, رسول کا بولنا, رسول کی خاموشی, رسول کا کھانا, رسول کا پینا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, رضا, غضب, غصہ, ہر چیز علم ہے, ہر چیز دلیل ہے.